والے کافی اسٹرکٹ تھے اس معاملے میں، کرونا کے معاملے میں، تو اس وجہ سے سارے نیگیٹو تھے لاہور میں. تو اب بھی سارے کرونا کے ایس او پیز کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے، ماسک پہنے ہوئے ہیں سب نے، اور سارے سینیٹائزر وغیرہ گیپ رکھ کے. لیکن 20% تو لوگ کر دیا نا. ہاں جی، لیکن وہ کم ہے تھوڑے، کیونکہ لاہور کی پہلے آپ کووڈ کو دیکھیں نا، اگر اس کی صورتحال کنٹرول ہوتی ہے، جو بھی یہ دھند کا دوبارہ آنا جو ہے یہ تھوڑا سا ہے ہمارے لیے چیلنج، تو کورونا بہتر ہو تو اس کو ریکنسیڈر کیا جا سکتا ہے. میڈم یہ پی ایس ایل کے پہلے جو برلے کے میچز ہیں وہ کراچی میں ہیں، اس پہ کافی حد تک چیزیں کلیئر ہو جائیں گی کہ جو 20% یا 25% شائقین کو، تو اس کے بعد جو دوسرا سٹیج ہے اس میں تعداد بڑھائی جا سکتی ہے اس کی روشنی میں. این سی او سی نے اس کو دیکھنا ہے کہ ریکمنڈیشنز اور گائیڈ لائنز اس حوالے سے وہ کیا دیتے ہیں، لیکن یہ سارا بیس کرتا ہے کہ کووڈ کی سچویشن کیا بنتی ہے اس وقت تک. اگر کراچی کے اندر موسم کی اور دیگر جو ہماری تدابیر ہیں وہ سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم اس کو کنٹیل اور کنٹرول کر لیتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ تعداد جو ہے اس کو بڑھانے پہ سوچا جا سکتا ہے، لیکن حتمی فیصلہ جو ہے وہ این سی او سی کرے گی. میم مارچ میں بڑی کوئک وار سی باتیں چل رہی ہیں. مارچ بہاروں کا موسم ہے، خوشبو کا موسم ہے، پھولوں کا موسم ہے، تو اس کے اندر یہ کوئک مارچ جو ہے یہ نہیں ہوگا. البتہ جنہوں نے لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے ان کو کرٹیل کرنا پڑے گا، ان کو سوچنا پڑے گا کہ وہ تھکے ہوئے 12ویں کھلاڑی جو ہیں وہ گراؤنڈ میں جانے کی جو ہے، تو اس حوالے سے میں نہیں سمجھتی کہ کوئی سیریس چیلنج ہے. ہمارے لیے چیلنج اس وقت مہنگائی ہے، اور وہ اگر ہم اوور کم کر جاتے ہیں تو ہمارے لیے کوئی چیلنج نہیں. میڈم ویڈیو سامنے آئی ہیں، دو بھی پی ٹی آئی کے ہیں، لینے والے بھی سب کچھ پی ٹی آئی پہ، لیکن اس کے باوجود یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ہمارا گزرو. تو کیا سمجھتی ہے کیا ہو رہا ہے پاکستان سیاست میں، اور یہ کسی سوچے سوچے منصوبے کے تحت تو نہیں سامنے لائے گی ویڈیوز، کوئی خفیہ ہاتھ ہو ان کے پیچھے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ سارا گند اور غلاظت ہر سینٹ کے الیکشن میں ہوتی تھی، اور اس غلاظت اور گندگی میں حکومتیں حصے دار ہوتی تھیں، اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ عمران خان صاحب نے، پرائم منسٹر آف پاکستان نے، اس گند سے قوم کو نجات دلانے کی ٹھان لی ہے، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب پاکستان ایسے نہیں چلے گا. لیکن جو ویڈیو آئی، کسی اور جماعت میں آپ اس طرح سے خود احتسابی کا عمل نہیں دیکھیں گے. جب ان کے حوالے سے شکایتیں آئیں تو 20 ایم پی اے کسی جماعت نے آج تک اپنی پارٹی سے نہیں نکالے. وہ وہی لیڈر کر سکتا ہے جسے اعتماد ہو عوام کا، اور جو کلیئرٹی رکھتا ہو، جرأت رکھتا ہو، کیونکہ یہ کام کرنے کے لیے، اس طرح کے فیصلے کرنے کے لیے آپ کو جرأت چاہیے ہوتی ہے، بہادری چاہیے ہوتی ہے. تو ابھی یہ ویڈیو کے آنے کے بعد جو انکوائری کمیشن اور تحقیقاتی کمیٹی کی بات ہو رہی ہے، اس سے آپ کو سارے حقائق واضح ہو جائیں گے. عمران خان صاحب کی طرف سے زیرو ٹالرنس ہوگی، اور نو ون ول بی ابو دی لا، وہ ان کا کو اپنا ہو یا پرایا ہو. میڈم جس طرح آپ میڈم ایک چھوٹا سا سوال ہے میرا، پی ایس ایل کا آپ نے گانے پہ آپ نے بھی تحفظات کا اظہار کیا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کروڑوں روپیہ اس گانے پہ لگا ہے، دیکھیں فنکاروں کو بھی دیا گیا ہے، کیا اس کی تحقیقات بھی ہونی چاہیے؟ کیونکہ ملک کا بدنام ہوا ہے، انٹرنیشنل لیول کی پاکستان پی ایس ایل ہے، اور اس کو لوکل لیول کی پی ایس ایل کا گانا بنا دیا گیا، تو اس سے دھچکا تو لگا ہے پی ایس ایل کو. میم اس میں ایڈ کر لیں، دیکھیے فیمنسٹ لوگوں نے پسند بھی کی ہے، نے اسپیشلی اس گانے کی تعریف کی ہے کہ ویمن ہیو بین گیون پریفرنس، اور دو عورتوں کو جو ہے اس میں رکھا گیا، تو لہٰذا اس تناظر میں بھی دیکھنا چاہیے، اس پہ بھی رکھنا. دیکھیں جب بھی کوئی چیز آپ لانچ کرتے ہیں، مارکیٹ میں آتی ہے، اس کے پرو اور اینٹی دونوں طرح کے ویوز بھی آتے ہیں، اور دونوں طرح سے عوام کا ریئیکشن بھی آتا ہے. جو پرو ہیں وہ خواتین کی امپاورمنٹ اور خواتین کو سامنے لانے کا جو انیشیٹو ہے اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں،
جو اینٹی ہیں وہ اس کے سٹینڈرڈ لیول اور اس کی پرفارمنس اور گانے کا جو ورڈز ہیں شاید اس حوالے سے وہ مطمئن نہیں ہے. تو میری سوچ کے مطابق جو ہے وہ نصیب و لال جو ہے ہمارا بہت قیمتی لال ہے، لیکن اس لال کو جس جگہ اس نگینے کو فٹ ہونا چاہیے تھا وہاں ان کو مس فٹ کر دیا گیا. تو یہ ایک ہے ایشو. باقی گانے کا لانچنگ اور اس کے ساتھ جڑا جو تھیم ہے اور جو اس کے ساتھ ایک آپ نے انٹر کنیکٹ کیا پبلک سینٹیمنٹس اینڈ موشن، وہ ایک حوصلہ افزا ہے، لیکن اس کو امپروومنٹ کی گنجائش ہے اور بہتر بنایا جا سکتا ہے. میڈم جس طرح آپ نے کہا کہ آپ کی حکومت کو صرف مہنگائی سے خطرہ ہے، تو عوام تو پس گئے ہیں، کیا مہنگائی سے ابھی مزید پسیں گے یا کوئی عوام کو ریلیف دینے کا بھی آپ کی حکومت کا کوئی پلان ہے؟ دیکھیں جو اس وقت سچویشن ہے پوری دنیا میں کووڈ کی وجہ سے بڑی بڑی ڈیولپڈ اکانومی زمین بوس ہو گئی ہیں، بڑی بڑی جو سٹاک مارکیٹس ہیں وہ اس وقت جو ہیں وہ کریش کر گئی ہیں. پاکستان کی اکانومی جو پہلے ہی ہچکولے کھا رہی تھی اور بڑی مشکل سے اس کو ہم اسٹیبلٹی کی طرف لے کے جا رہے تھے، تو کووڈ کی وجہ سے وہ سٹیٹک ہو گئی ہے، رکی ہے. فی الحال بدترین سچویشن میں بھی ہم نے باقی ملکوں سے بہتر پرفارم کیا ہے، لیکن جو ہمارا ٹارگٹ ہے کہ جب تک اس کا ٹکر ڈاؤن ایفیکٹ نہیں ہوتا اور عوام کو نچلی سطح پہ ان میکرو انڈیکیٹرز کا فائدہ نہیں پہنچتا، ہم عوام کی عدالت میں سرخرو نہیں ہو سکتے. اور انشاءاللہ وزیر اعظم کی قیادت میں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار اس صوبے کے اندر بسنے والے جو 12 کروڑ عوام ہیں ان کو ہر طرح سے ریلیف دینے کے لیے پرعزم ہے. اور مہنگائی جو ہے پروونشل ایشو ہے، فیڈرل گورنمنٹ پالیسیز دیتی ہے اور امپلیمنٹیشن ہمیشہ صوبائی حکومتیں کرتی ہیں. تو اس چیلنج کو اوورکم کر کے ہی ہم عوام کے سامنے سرخرو ہو سکتے ہیں. میڈم روز آئے روز بجلی مہنگی ہو رہی ہے، آئے روز سوئی گیس مہنگی ہو رہی ہے، آئے روز پٹرول مہنگا ہو رہا ہے. کس طرح آپ دعویٰ کر سکتی ہیں کہ یہ مہنگائی کم ہوگی؟ کیونکہ لوگ آپ صوبائی کی اگر بات کریں تو پھر اس کا مطلب بزدار کی حکومت ناکام ہے. دیکھیں یہ جو نیشنل پالیسی اور نیشنل ایجنڈا اور نیریٹیو ہے وہ انرجی منسٹری گورنمنٹ آف پاکستان دیتی ہے، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو ان کو بیگیج ملا، جو معاہدے ملے، جو انٹرنیشنل ٹیرفز کی کمٹمنٹ ملی، وہ پہلے سے سارے پلانڈ اور سائنڈ ڈاکومنٹس ہیں. اس میں آپ آگے پیچھے نہیں ہو سکتے. ان کمٹمنٹس کو فالو کرنا آپ کی قومی مجبوری ہے. لیکن اس کے باوجود وزیر اعظم عمران خان کی خواہش پہ ان کی بے شمار میٹنگز کے بعد ہم نے ان کمپنیز کو باور کرایا ہے کہ وہ نیگوشیٹ کریں. ہم ان کو دوبارہ سے از سر نو وہ معاہدے کریں اور ان کی جو ٹیرف ڈٹرمینیشن ہے اور جو ان کے جو ریشو ہے اس کو ری سیٹل کرے. اور اس کی طرف ہمارے یہ پیش رفت جاری ہے اور الٹیمیٹلی ہمیں اس میں عوام کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے میں مدد ملے گی. میڈم آپ ماشاءاللہ کھیل دیکھتی ہیں، کھیلتی بھی ہوں، یہ بتا سکتی ہیں کہ پاکستان کا کون سا فیوریٹ کھلاڑی کون سا فیوریٹ کھلاڑی آپ کا؟ دیکھیے میں نے آلریڈی بابر اعظم کا کہا. میرے لیے تو چونکہ میں اسپوکس پرسن ہوں ان کی، تو میرے لیے تو سارے جوانی کا پوچھ رہا ہوں. اچھا جب میں کرکٹ میں ظہیر عباس سیالکوٹ سے تھا تو اعجاز احمد سیالکوٹ سے تھا، اور میں باعث نہیں ہوں کسی شہر سے، لیکن جو کور ڈرائیو ظہیر عباس لگایا کرتا تھا آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ ینگسٹرز میں وہ ٹیلنٹ آیا. بہت شکریہ.